کے ساتھ لفظ لگتا ہے داتا. یہ داتا جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. داتا ہندی کا لفظ ہے اور داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا. تو دینے والے کو جب لے جائیں گے ہندی میں تو داتا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام داتا نہیں ہے. ہر خامد اپنی بیوی کے لیے داتا ہے کیونکہ اس کو خرچہ دینے والا ہے. ہر باپ اپنے بچوں کے لیے داتا ہے کیونکہ ان کو نان و نفقہ دینے والا ہے. ہر مالک ملازموں کے لیے داتا ہے کیونکہ وہ انہیں تنخواہ دیتا ہے. تو جب علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے، اس وقت اس کو لاہور نہیں کہتے تھے، اس وقت اس کو لیاہور کہتے تھے. تو لاہور میں جب تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر کون رہتا تھا تب؟ ارائی رہتے تھے، ہندو. یہ ساری زمینیں انہی کی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب جو ہے زیادہ تر کاشتکاری ہوتی، ساری زمینیں انہی کی تھی. مسلمان ان کے یہاں کام کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی کام کرتے تھے. تو اس دور میں جو مزارع ہوتے تھے وہ مالک کو، جو زمین کا مالک ہوتا تھا اس کو ان داتا کہتے تھے کیونکہ وہ ان کو گندم دیتا تھا. تو ان کہتے ہیں اناج کو، تو اسے ان داتا بولتے تھے. ان کی لینگویج کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر یہ لفظ داتا استعمال ہوتا تھا. ان کو خرچہ دیتے تھے تو ان کی روزمرہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا داتا کا. تو جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایمان دیا، اسلام کی دولت دی، قرآن کی تعلیم دی، تو انہوں نے ان کو داتا کہا. تو یہ لفظ داتا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. جب بھی کبھی کوئی آدمی آپ پر اعتراض کرے گا یہ یاد رکھیے کہ وہ سب سے پہلے اٹیک کرے گا آپ کی بنیاد کے اوپر. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ولیوں سے محبت کرنا. تو وہ قرآن نہیں دیکھے گا، حدیث نہیں دیکھے گا، وہ صرف ایک بنیاد بنائے گا. تو چونکہ آپ لوگ اولیاء سے محبت کرتے تھے اس لیے اس نے علی کے اوپر اٹیک نہیں کیا، اس نے داتا کے اوپر اٹیک کر دیا. حالانکہ داتا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. اور دینے والا دینے والا دینے والا دینے والا روزانہ کچھ استعمال، کئی بار استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو. تو لیکن اس نے اٹیک کیا آپ کے اوپر کہ داتا کہنا جو ہے وہ شرک ہے. داتا صرف اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ داتا صرف اللہ ہے. دینے والے تو کئی ہیں، حضور دینے والے ہیں. آپ دنیا کے اندر سینکڑوں بندے آپ کی مسجدوں کو چندہ دینے والے ہیں، لیکن آدمی تعصب کے اندر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے بھی استعمال کیا. اگر فرض کر لو کہ داتا اللہ کا نام ہوتا بھی تو بھی حقیقت اور مجاز کا فرق کر کے اس کا استعمال بالکل جائز ہو جاتا. وہ کیسے؟ کیا قرآن مجید کے سورہ حشر کے اندر آپ نے مومن کا لفظ پڑھا؟ یہ مومن اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، تو خود کو آپ مومن کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ لکھنا چاہیے کہ مومن صرف اللہ ہے، لیکن آپ خود کو مومن کہتے ہیں. اسی طرح ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی اور مومن ولی. لفظ ولی تینوں کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح رؤوف اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، حضور کے لیے استعمال کیا. اسی طرح رحیم اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، نبی کے لیے بھی استعمال کیا. وبالمؤمنین رؤوف رحیم. اور رب کتنا بڑا لفظ ہے، کتنا بڑا لفظ ہے یہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ جانتے ہو سورہ یوسف پڑھیے گا، سورہ یوسف کے مطالعہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ رب جو ہے وہ استعمال کیا ایک شرابی بادشاہ کے لیے. آپ نے اس کو ساقی کو خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہا یسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ قرآن مجید میں ہے. تو اب یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ تو اللہ کے بندو یہ حقیقت اور مجاز جو ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ قرآن کی کئی آیات کا انکار ہو جائے گا. اور اسی طرح لفظ مالک ہے. بھائی مالک اللہ کا نام ہے نا، مالک یوم الدین، لہو ملک السماوات والارض، مالک الملک. تو یہ مالک کس کا نام ہوا؟ اللہ کا. تو کیا آپ نے یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کیا کہ نہیں؟ یہ اس مکان کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں. یہ گاڑی کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ لفظ مالک استعمال مت کرو، شرک ہوتا ہے. تو داتا ہیں وہ دینے والے ہیں. کتنے دینے والے ہیں؟ جائیے جا کے آج داتا صاحب کے دربار کے اوپر محکمہ اوقاف سے پوچھئے کتنا دینے والے ہیں. پوچھئے ان سے جا کے، سارا محکمہ اوقاف ان کے چندے پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ کروڑوں روپے آتا ہے چندے پہ. جوتوں کی کمائی کتنی ہے؟ لاکھوں میں کرایہ آتا ہے. تو آج بھی وہ ان کو دے رہے. آگے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے گنج بخش.